ممتحنہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافروں کے پاس جا کر تمہارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، پھر تمہاری باری آتی ہے، تو جن لوگوں کی بیویاں چلی گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کرو جتنی انہوں نے اپنی ان بیویوں پر خرچ کی تھی، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لاتے ہو۔ جب تک کہ آیت مبارکہ کا کانسیپٹ کلیئر نہ ہو تو اس کا ترجمہ سمجھ نہیں آتا ہے۔ اب سچویشن یہ تھی کہ جو عورتیں مکہ سے مدینہ آ گئی تھیں مسلمان ہو کر، تو مسلمان مردوں کا یہ کام بنتا تھا کہ جنہوں نے ان عورتوں سے شادی کی تھی کہ وہ ان مردوں کا حق مہر دے دیں جو ان مسلمان عورتوں کے پہلے کافر شوہر تھے۔ اور دوسری طرف سچویشن یہ تھی کہ جو عورت یہاں سے کافر ہو کے ان کے پاس جاتی ہے، حالانکہ ایسا واقعہ جو ہے وہ نہیں بیان کیا جاتا کہ ایسا ہوا تھا، مگر ایک آدھ عورت کے بارے میں اگر ایسا تھا بھی، تو اگر ایسی سچویشن ہو کہ جب یہ عورت کافر مردوں کے پاس جائے گی اور وہاں جا کے کسی کافر مرد سے نکاح کرے گی، تو گویا کہ اس صورت میں مسلمان مرد کو جو ہے اس کافر عورت کا حق مہر جو ہے ان کو دے دینا چاہیے۔ تو یہاں تک تو معاملہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن جب ایسا ہوا کہ وہ عورتیں جو کہ کافر رہیں، انہوں نے جا کے کافر مردوں سے نکاح کیے، انہوں نے مسلمان مردوں کے حق مہر ان کو نہیں دیے۔ لہٰذا اس کا بدلہ لینے کا ایک طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر وہ ان مہاجر عورتوں کے حق مہر نہیں دیتے، تو پھر جن مسلمان مردوں نے کافر عورتوں کے حق مہر دینے ہیں، تو بجائے یہ کہ یہ مسلمان کافروں کے حق مہر ان کو دیں، یہ ان مسلمان بھائیوں کو دے دیں کہ جن کے حق مہر کافر مرد ان کو نہیں دے رہے ہیں۔ تو بجائے یہ کہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ ان کافر مردوں کے پاس جائے، تو ہم کیوں نہ اپنے ہی مسلمان بھائی کو جن کا حق مہر کافر مرد نے دینا تھا اور وہ نہیں دے رہے، تو وہ اس کو دے دے۔ تو گویا کہ اس طریقے سے جو ہے یہ مالی تبادلہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ نبھایا جا سکتا ہے۔ پھر آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آ جائیں یبایعنک، تو آپ ان کی بیعت کریں۔ کس بات پر بیعت کرنی ہے؟ اللہ یشرکن باللہ شیئا، پہلی بات یہ کہ وہ شرک نہیں کریں گی۔ جیسے کہ حضرت ہند جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوتی ہیں، مگر چونکہ ان کا جرم بہت بڑا تھا، حضرت حمزہ اللہ عنہ کی شہادت کا معاملہ تھا، تو انہوں نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا تھا۔ تو نبی علیہ السلام جب ان سے بیعت لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم نے شرک نہیں کرنا ہے، ولا یسرکنا، اور تم نے جو ہے وہ چوری نہیں کرنی ہے۔ یہ بھی ایک عادت ہوا کرتی تھی اس وقت کی عرب عورتوں میں کہ وہ اپنے شوہروں کے مالوں سے کچھ چھپا کے لے لیا کرتی تھی، ان کو بتایا نہیں کرتی تھی۔ تو گویا کہ شوہر کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر لینا جبکہ وہ پسند نہ کرتا، یہ بھی چوری شمار کی جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس بات کے اوپر بھی بیعت لی کہ اب تم جو ہے، یعنی کہ کوئی بھی عورت جو کہ وہاں سے ہجرت کر کے آتی ہے، اب وہ یہ چوریاں نہیں کرے گی۔ ہند یہ جواب دیتی ہیں کہ میں نے ابو سفیان کے مال میں سے کچھ مال لیا تھا، اب مجھے نہیں پتا کہ ابو سفیان اس کو معاف کرتے ہیں یا نہیں، تو ابو سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے معاف کر دیا۔ تب نبی علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے یہ ہند ہے۔ تو آپ پوچھتے ہیں کیا تم ہند ہو؟ تو وہ اس بات کا اقرار کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جو گزر گیا وہ میرا معاف کر دیں اور اب میرے ایمان کو قبول کریں۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ولا یزنین، اب وہ عورت جو ایمان لے کر آ گئی ہے وہ اب کبھی زنا نہیں کریں گی، کیونکہ عرب کے معاشرے میں جو ہے وہ زنا بہت عام تھا، لہٰذا اس بات پہ بیعت لی جاتی تھی کہ اب یہ غلط کام نہیں ہوگا۔ تو حضرت ہندہ یہ کہتی ہیں کہ کیا آزاد عورت بھی جو ہے وہ یہ کام کر سکتی ہے؟ لہٰذا عام تصور یہی تھا کہ آزاد عورتیں جو ہوتی ہیں وہ حیا والی ہوتی ہیں، غلام عورتیں جو ہوتی ہیں وہی زنا اور غلط کام کرتی ہیں۔ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اور پھر اس بات پہ بیعت کی کہ وہ اب اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گے، چاہے پیدا ہونے کے بعد یا جسے ابورشن کرنا کہتے ہیں یا ابورشن کی صورت میں۔ تو حضرت ہند یہ جواب دیتی ہیں کہ نبی، آپ نے ان کے باپوں کو تو قتل کر دیا ہے اور ان کی اولادوں کے بارے میں آپ یہ وعدہ لے رہے ہیں کہ انہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو ظاہر بات ہے بہت ساری عورتیں ایسی ہی تھیں جو کہ ایمان لے کر آ گئی ہیں، تو اگر وہ پریگننٹ ہیں تو کافر شوہر تو مر گئے ہیں۔ تو یہ جب جملہ انہوں نے کہا تو نبی علیہ السلام بھی مسکرا دیے، اور حضرت اللہ عنہ تو بہت زیادہ مسکرائے کہ بات تو یہی ہے کہ ان کے باپ تو مر چکے ہیں اور بچوں کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کو قتل نہیں کرنا ہے۔ لہٰذا یہ اس وقت بھی ایک جرم تھا جس کو منع کیا گیا۔ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ، اور پھر یہ ہے کہ تم کسی کے اوپر بہتان نہیں باندھو گے، يَفْتَرِينَ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، جس کو تم اپنے ہاتھوں سے اور اپنے پاؤں سے تراشو گے۔ یہاں پہ بہتان جو ہے جو کہ بہت سے ہے، حیران کر دینے والا، یعنی کہ آج کی دنیا میں جسے اسکینڈلز کہا جاتا ہے، یہ اس زمانے میں بھی بہت مشہور تھا کہ ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے وہ اسکینڈلز بنا دیا کرتے تھے۔ کسی بھی عورت کو کسی مرد سے منسوب کر دیا جاتا، کسی بھی مرد کو کسی عورت کے ساتھ منسوب کیا جاتا، ایون یہ کہ اگر بیوی اپنے شوہر کے بارے میں
بھی ایسا بہتان لگاتی ہے تو اس کو منع کیا گیا کہ ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو حضرت ہند یہ کہتی ہیں کہ یہ تو بہت ہی برا معاملہ ہے کہ انسان کسی کے اوپر جو ہے وہ ایسا الزام لگائے۔ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی کوئی کام میں تمہیں کہوں گا یا ایمان والی عورتوں کو کہوں گا، اب تم نے اس کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ اور معروف جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ کوئی شرعی حکم ہی ہو، کیونکہ معروف لفظ جو ہے یہ عرف سے نکلا ہے۔ عرف جو ہے وہ گھوڑے کے جو سلکی بال ہوتے ہیں اس کے گردن پہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا کام جو بڑا خوبصورت ہو، بڑا مہذب ہو، بڑا ڈیسنٹ ہو، جو کسی بھی معاشرے میں اچھا سمجھا جاتا ہے، اس کو بھی اگر کہنے کا کہا جائے گا تو نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنا لازمی ہوگی۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ، اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ ان سے بیعت کریں اور پھر مسلسل ان کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ مبالغے سے معاف کرنے والی اور بہت زیادہ رحم کرنے والی ذات ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جو عورتیں اس طرح سے ایمان قبول کر لی تھیں تو ماضی میں بہت کچھ ایسا تھا کہ جس کو معاف کرنا تھا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ماضی معاف کر دیا ہے، آنے والے وقت کے لیے ساری شرائط پوری کی جائیں گی۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ہند رضی اللہ عنہا کا اتنا بورڈلی نبی علیہ السلام کو جواب دینا وہ اس وجہ سے بھی تھا کہ ہند جو ہیں وہ آپ کی ساس لگتی تھیں، کیونکہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ ان کی بیٹی تھیں، تو اتنی خودداری سے اور اتنی بورڈلی سے جو جواب دیا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے بھی تھا۔ اور دوسرا یہ کہ عرب کی عورت جو تھی وہ بہت کانفیڈنٹ عورت تھی اور بہت بولڈ عورت تھی، اور یہ چیز جو ہے ہمیں آج بھی عرب عورتوں میں نظر آتی ہے۔ تو گویا کہ ان سوال جواب سے جو ہے وہ اس زمانے کی عورت کا بھی ایک عکس جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ آخری آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان والے ہو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، تو ایسی قوم سے کبھی دوستی مت کرنا جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے۔ قد یئسوا من الآخرہ، یہ آخرت سے مایوس لوگ ہیں۔ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کہ یہ کافر جو ہیں اپنے قبر والوں سے مایوس ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا ایک مفہوم تو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کافر اپنے بڑوں سے، اپنے پیاروں سے، اپنے لیڈر سے، جن کو ان لوگوں نے اب کھو دیا ہے، یہ ان کے واپس آنے سے مایوس ہو چکے ہیں، یہ اب واپس نہیں آئیں گے، لہٰذا یہ بہت بڑی مایوسی ہے ان کے لیے۔ تو گویا کہ یہ اللہ کے غضب کی وجہ سے ہے، تو ایسی قوم کو اپنا دوست مت بنائیں۔ ایک معنی اس آیت کا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے جو لوگ کفر کی حالت میں اپنی قبروں میں چلے گئے ہیں، جو ان کی مایوسی کی انتہا ہے اور جو وہ سب کچھ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں، تو تم ان کافروں کی طرح مت ہو جاؤ، کیونکہ یہ بھی انہی کی طرح جو قبر میں ہیں انہی کی طرح یہ بھی مایوس ہیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں سے دوستی رکھو گے تو یہ مایوسیاں تمہارے اندر بھی آئیں گی، اور اگر ایسے لوگوں سے دوستیاں رکھو گے تو جو باتیں ایسا سبب بنی کہ ان پہ اللہ کا غصہ ہوا، وہ کہیں تم پہ بھی غصے کا سبب نہ بن جائیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے ملو کہ جن کے ساتھ ملنے سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، انسان کی زندگی میں خوشی اور امید آتی ہے۔ ایسے لوگوں سے مت ملو کہ جن کے ساتھ ملنے سے جن کی دوستیاں جو ہیں وہ انسان کو مایوس کر دیتی ہیں اور آخرت سے بے فکر کر دیتی ہیں۔ اس صورت مبارکہ کے جتنے بھی مضامین ہیں اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف صورتوں میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ قرآن پاک کا یہ انداز ہے کہ وہ ایک موضوع کو بار بار جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ تو سورہ بقرہ آل عمران بہت ہی خوبصورت صورتیں ہیں، اس میں یہ مضامین بہت ڈیٹیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اس لیے یہاں پہ اختصار کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے وہ وہاں پہ بیان کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔